الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بھائیو، آج ہم ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو کہ شرعی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے۔ تقریباً ایک دن قبل وطن عزیز پر ایران جو کہ اولاد النسل مجوسی ہے، اس نے جاہریت کی، جس کی ہم دل سے پرزور مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی اس سنگین غلطی کو خطے کا امن برباد کرنے کا سبب نہ بنائے۔ میرے بھائیو، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، پیچھے کی طرف جاتے ہیں، تو ماضی میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، پڑھنے کو، سننے کو یہ ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہ ایران کی طرف خط بھیجا تو اس ملعون پرویز نے اس خط کو پھاڑ دیا تھا، گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اس کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کرنے والا مجوسی تھا، ملعون تھا، اس کا بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ ایران جو ہے انہوں نے دربار بنایا ہوا ہے، آستانہ بنایا ہوا ہے اس مردود کا، اور وہ شخص ان کے ہاں ایک ولی اللہ کی حیثیت رکھتا ہے جس نے صحابی رسول امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور بعد میں خود ہی حرام کی موت وہ مرا خودکشی کی وجہ سے۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ تو ہے ایک ماضی کی تاریخ، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اس کی طرف ہم جائیں تو ان کی جو غداریاں ہیں یہ روافض کی، وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ جو تازہ حملہ ہے پاکستان کے اوپر، یہ تو ایران نے ایک واضح طور پہ پاکستان کو اپنی غداری کا جو ہے اس نے اظہار کیا ہے، پاکستان سے اپنی غداری کا پاکستان کو ایک میسیج دیا ہے، اس نے اعلان کیا ہے اس چیز کا کہ ہم تمہارے ساتھ، کوئی بھی مسلمان ہے اس کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں بلکہ ہم غدار ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان کے اندر ایران کے جو مورچہ زن لوگ ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ٹریننگ سنٹر بنائے ہوئے ہیں، پارا چنار کو لے لیں، گلگت بلتستان کو لے لیں، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جن کے اندر ان ملعونین کا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے، اور وہ اس کے ذریعہ سے جو کسی کو بھی ہٹ کرنا چاہیں، چاہے کسی سیاستدان کو، چاہے کسی عالم دین کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً پچھلے جمعے کو 22 جمادی الثانی تھا، تو پاکستان کی ایک نامور شخصیت اور ایسی شخصیت جو لوگوں کو امن کی طرف بلانے والی تھی، اور ایک علمی شخصیت، علمی حلقوں میں ان کا ایک مقام تھا، تو مولانا مسعود الرحمن عثمانی رحمہ اللہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے جو قاتل ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں، اور وہ اسی شیعہ تنظیم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ لوگ جو ہیں کبھی پاکستان میں بم پھاڑ دیتے ہیں، کبھی دھماکے کرتے ہیں، کبھی جو ہے یہ پسٹل کے ساتھ، گنوں کے ساتھ علماء کو شہید کر دیتے ہیں،
اور وقتاً فوقتاً جو ہے پاکستان کے اندر ان لوگوں کی دہشت گردی ہوتی رہتی ہے۔ اسلام کو تو انہوں نے نقصان پہنچایا ہی ہے، اسلام کے خلاف تو یہ لوگ ملعونین ہے ہی صحیح، لیکن یہ جو ملعون ہیں یہ پاکستان کا اب جو دنیاوی لحاظ سے امن ہے اس کو بھی یہ پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، سیاسی پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے لوگ ایسے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی کام ہو جائے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کس کی وجہ سے کہ وہ مطلب ان کا جو ایک رہنما ہے اس کے ساتھ جو ہے آرمی کا تعلق اچھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہی بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، ذرا سوچو سمجھو کہ تم رہتے کس ملک میں ہو؟ پاکستان میں رہتے ہو، پاکستان تمہارے والدین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تم لوگ پاکستان کو بھول جاؤ، پاکستان کی ہی بدنامی کا سبب بن جاؤ تو تمہارا وجود ہی نہیں ہے، کہاں آپ جاؤ گے، کہاں رہو گے؟ تو میرے بھائیو، پاکستان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا آدمی ہے وہ اختلاف کرے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک سیاسی پارٹی کا آدمی ہے، پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو مطلب اظہار رائے ہے وہ آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے ساتھ غداری کریں۔ انڈیا کا سوشل میڈیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ دشمن ہمارا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ایران کی بہت ساری غداریاں ہیں، ایران کی پاکستان کے خلاف، بالخصوص سعودی عربیہ، پاکستان اور بھی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف اس کی بہت ساری جو خفیہ تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ کوئی ایسا ملک ہے مسلمانوں کا جو اس سے خالی ہو؟ پاکستان میں ان کا جو ہے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر روافض جو ہیں وہ براجمان ہیں۔ اسی طریقہ سے یمن کے اندر آپ دیکھ لیں، شیعہ کی حوثی جماعتیں ہیں، اور پھر آگے آپ دیکھیں جو لبنان ہے اس کے اندر حزب اللہ کے نام سے، نام کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، اور ان کی کرتوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کو ہی شہید کرتے ہیں یہ لوگ، ایک دو حملے جو ہیں یہ اسرائیل کے خلاف کر دیتے ہیں اور مسلمانوں میں ہیرو بننے کا ان کو شوق ہے، اور مسلمان جو سادہ لوگ ہیں وہ ان کو ہیرو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ اولین سے ہی غدار ہیں۔ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جس کی گواہی اللہ رب العزت نے سورۃ نور میں قرآن مجید میں ارشاد فرما دی، ان کے اوپر جو ہے انہوں نے بہتان لگا دیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، نہ تو یہ صحابہ اکرام کے پیروکار ہیں اور نہ ہی اہل بیت عظام کے پیروکار ہیں۔ یہ گستاخ اللہ بھی ہیں، گستاخ نبی بھی ہیں، گستاخ صحابہ بھی ہیں، گستاخ اہل بیت بھی ہیں۔ یہ لوگ تو مسلمانوں کو جو ہے وہ مومن ہی نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے اندر تو جو رجز ہے، پلیدگی ہے، وہ کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے ان لوگوں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان کے جو دھوکہ فریب کاری ہے اس میں مت آئیں۔ اگر آپ کا کوئی سیاسی اختلاف ہے، اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے اپنے ملک کو بدنام مت کریں۔ آپ کا ملک ہے تو آپ کی سیاست بھی باقی ہے، آپ کا وجود بھی باقی ہے، آپ کا جو گھر ہے وہ بھی باقی ہے، آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی باقی ہے۔ آپ کا ملک ہی نہیں ہے تو کیا چیز بچے گی آپ کے پاس؟ تو میری جو ہے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ ایسا مت کریں۔ ایران جو ہے، اگر آپ جنگی حالات کی صورت لینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایران جنگ کی حالت میں پاکستان کا جو ہے وہ حمایتی نہیں ہے، پاکستان کا شراکت دار نہیں ہے، بلکہ انڈیا کا شراکت دار ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم کوئی انڈیا کے خلاف بھی نہیں ہے، انڈیا میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی رہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے، پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے۔ کسی کے اوپر کوئی بھی مظلوم ہے، مسلمان تو الگ بات ہے، ہندو بھی ہے، کوئی کرسچین ہے، کوئی بھی جو مظلوم ہو اس کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جو اس کا حق ہے اس کے لیے اسلام نے باقاعدگی کے طور پہ جو ہے وہ اصول و ضوابط وضع کیے ہیں۔ کوئی غیر مسلم ہے
اور وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اس کے لیے بھی اسلام نے ایسے قاعدہ قانون بنائے ہیں کہ وہ بھی امن سے رہ سکتا ہے۔ ہم تو امن چاہنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے کسی کی غلط فہمی میں نہ آئیں، اپنے ملک کو بدنام نہ کریں، اسلام کو بدنام نہ کریں، شخصیات کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کی جو دنیا و آخرت ہے اس کو خراب ہونے سے بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔